صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کو زندگی میں چاہیے، جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا حق ہے اور جو آپ بہتری زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ سارا کچھ کوشش کریں گے پوری کی پوری. جب تک وہ چیز آپ کو نہیں مل رہی، اس پورے پروسیس کو صبر کہتے ہیں. اور جو آپ کے پاس ہے، جس کی وجہ سے آپ کوشش کر رہے ہیں، اس پہ آپ نے شکر ادا کرنا ہے. لیکن آپ نے اپنی ایفرٹس جاری رکھنی ہے اس وقت تک جب تک آپ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے یا کر لیا آپ نے. دوسرا صبر ہے سیلف کنٹرول. اگر آپ دھیان دیں، غور سے سوچیں کبھی، تو ساری عبادات کا مقصد ہی سیلف کنٹرول ہے. اور برداشت، ایک ہوتا ہے صبر، اس کو برداشت کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے صبر جس کو سیلف کنٹرول، جو رب آپ سے چاہتا ہے. رمضان میں روزے کیوں رکھائے جاتے ہیں؟ سیلف کنٹرول. نماز کے لیے کہا گیا کہ بے شک بھاری ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جو ایمان لانے والے اور جو جانتے ہیں کہ انہوں نے آ کے ادھر ملاقات کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے نماز سیلف کنٹرول، سیلف ڈسپلن. زکوٰۃ ڈسپلن، سیلف کنٹرول. عمرہ، حج، سیلف کنٹرول. تو ہر چیز کو اگر آپ اس پہ لے کے چلے جائیں گے تو، اور یہ رمضان کے روزے کی اتنی خوبصورتی کیا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں ایک دفعہ جب کہیں مل جاتی ہیں نا، تو وہ روزے کی وہ والی بات، کیوں حضور پاک نے کہا کہ جو روزے دار ہوتا ہے وہ جو روزہ کھولنے سے پہلے جو بھی دعا کرتا ہے وہ کبھی رد نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ اس وقت صبر اور شکر دونوں آپس میں مل رہے ہوتے ہیں. ایک ان چیزوں پہ صبر جو ریگولرلی آپ کھاتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے کسی کی خوشنودی کی خاطر، رب کی خاطر، ٹھیک ہے، جس میں بہتری آپ کی ہے، لیکن اس کی خاطر ایک آپ کا بانڈ ہے، ایک آپ کا وعدہ ہے، اس کو پورا کریں. جو کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو آپ پورا کر رہے ہیں، اور جو چیزیں اویلیبل تھیں اس سے آپ نے صبر کیا، آپ نے برداشت کیا، اور اپنے سیلف کنٹرول آپ نے ایکسرسائز کیا اور اس کو پورا کیا. اور اب آپ کھا رہے ہیں تو دو قسم کی شکرانہ ہے. ایک جو آپ ابھی کھائیں گے اس کا شکر، اور جو آپ کو ملتا رہا تھا اس سے پہلے، اور آپ اس میں یہ جو آپ کی پوری کاروائی تھی اس میں سے آپ گزر آئے، اس کا بھی شکر ہے. اور یہ چیزیں آپ روز مرہ کھا سکتے ہیں، اس کا بھی شکر ہے. اور صبر اور شکر کو نا ایک ایسی خوبصورت سی ایک چیز بنتی ہے، جس کو میں نے اس نے ایک مثال ہے میرے ذہن میں آئی تھی، کہ جس کو ہر بندہ غور کرتا ہے اس کے بارے میں اور سارے کام چھوڑ کے وہ دھیان دینے لگ جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ جیسے دھوپ ہو اور بیچ میں بارش شروع ہو جاتی ہے، ہر آدمی ایک دم حیران ہو جاتا ہے، یا دھوپ ہوتی ہے یا بارش ہوتی ہے، لیکن بارش بھی ہو رہی ہے اور دھوپ بھی ہو رہی ہے. تو یہ صبر اور شکر دونوں چیزیں بالکل ایسے مل جاتی ہیں جیسے بارش میں دھوپ ہوگی، اور بہت کم ہوتا ہے انسانوں کی زندگی میں. تو بالکل اسی طرح اگر ہم سمجھ پائیں کہ یہ بیسک کنٹرول کیوں سیلف کنٹرول دیا جا رہا ہے، کہ تم صبر کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ ہمارے زیادہ تر مسائل ہماری زندگی کے جو رونے دھونے ہیں، وہ رب کی طرف سے نہیں آئی، وہ ہماری طرف سے، وہ کنٹرولبل فیکٹرز کو نہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے ہے. اور اس کا ریزن ہے پور امپلس کنٹرول. کہ ایک لہر آئی اور آپ نے وہ فیصلہ کر دیا، ایک لہر آئی اور آپ کے منہ سے وہ بات نکل گئی، ایک لہر آئی اور آپ اس جذبات چیز میں بہہ گئے. تو آپ سوچ کر سمجھ کر چیزیں جب کرنے لگتے ہیں، اس کا مطلب اگر آپ رک سکتے ہیں نا، اگر آپ رمضان میں یہ سب کھانے اور پینے سے رک سکتے ہیں، تو آپ ریگولر ڈیز میں بھی اپنے کھانے پینے سے رک کے اپنی صحت کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب سائیکولوجیکلی بھی یہ جو ہے کہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی، اس سے بھی آپ باہر نکل سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ چلے مائنڈ کتنا پاورفل ہے، آپ کا اسپرٹ کتنی پاورفل ہے، وہ بھی دکھانے کے ساتھ ساتھ ہم کو کوشش کی جا رہی ہے. To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.